گھنے جنگل کے بیچوں بیچ ایک دریا بہتا تھا جس کا پانی اتنا شفاف تھا کہ مچھلیاں تہ میں چمکتے موتیوں کی طرح نظر آتی تھیں۔ دریا کے کنارے خوشبودار پھول کھلتے اور پرندے گیت گاتے تھے۔ ہر جانور اسی پانی پر انحصار کرتا، مگر ان سب کے لیے اصل تحفظ کا نشان ایک مگرمچھ سردار تھا۔ وہ دریا کا بادشاہ بھی تھا اور محافظ بھی۔ جنگل کے سب جانور جانتے تھے کہ اگر سردار ہے تو کوئی ان کے دریا کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ہر صبح سورج کی پہلی کرن کے ساتھ سردار دریا کے کنارے نکل آتا۔ وہ اپنی بڑی دم پانی میں ہلاتا اور چوکس نظروں سے پورے جنگل کا جائزہ لیتا۔ ہرن پانی پیتے، کچھوے دھوپ میں سستاتے اور پرندے خوشی سے پانی پر جھپکتے۔ سردار کے دل میں ایک نرم احساس تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ دریا صرف اس کا نہیں بلکہ سب کی زندگی کی ڈور ہے۔ وہ خود سے کہتا، میرا فرض ہے کہ میں اس دریا کی حفاظت کروں۔ لیکن ایک دن سکون ٹوٹ گیا۔ انسانوں کا ایک لالچی گروہ جنگل میں داخل ہوا۔ وہ تیل کے ڈرم اور کچرے کے ڈبے ساتھ لائے اور انہیں دریا میں پھینکنے لگے۔ آہستہ آہستہ پانی کی شفافیت ختم ہوئی، اس کا رنگ سیاہ ہونے لگا۔ مچھلیاں مرنے لگیں اور دریا کی خوشبو بدبو میں بدل گئی۔ پرندے خوفزدہ ہو کر کناروں سے دور رہنے لگے۔ جنگل کے جانور بے بس تھے اور ان کی آنکھوں میں خوف اتر آیا۔ اگر دریا ختم ہو گیا تو ہم سب کہاں جائیں گے؟ ایک بوڑھے کچھوے نے روتے ہوئے کہا۔ ہرن پانی کے کنارے آ کر افسردہ کھڑے رہتے، جبکہ بندر درختوں پر خاموشی سے بیٹھے گندگی دیکھتے رہتے۔ فضا میں ایک عجیب سا خوف اور بے چینی پھیل گئی۔ جانوروں کو لگا جیسے زندگی کی سانسیں راک رہی ہے۔ اس وقت سب کی امیدیں صرف سردار پر تھیں۔ سردار پانی سے باہر نکلا، اس کی آنکھوں میں غصہ اور عزم جھلک رہا تھا۔ یہ میرا دریا ہے اور میں اسے مرنے نہیں دوں گا۔ اس کی دھاڑ پوری وادی میں گونجی۔ اس نے طے کیا کہ اب وقت ہے جنگل کے سب جانوروں کو ایک ساتھ کھڑا کرنے کا۔ اسی شام پرانے برگد کے درخت کے نیچے سب جانور جمع ہوئے۔ سردار نے کہا، ہمیں مل کر اس خطرے کو روکنا ہوگا۔ اگر ہم چپ رہے تو سب کچھ تباہ ہو جائے گا۔ جانوروں نے سردار کی بات سنی اور حامی بھر لی۔ طوطوں نے اپنے پروں میں بڑے پتے لادے تاکہ پانی کی سطح سے تیل صاف کریں۔ بندروں نے انسانوں کے راستے میں شاخیں اور پتھر ڈالے۔ کچھوے پانی کے اندر سے کچرے کو دھکیل کر کنارے پر لاتے۔ جنگل کی ہر مخلوق نے اپنی طاقت کے مطابق حصہ ڈالا۔ سردار خود پانی میں گشت کرتا اور سب کو حوصلہ دیتا، مگر انسان باز نہیں آئے۔ اگلے دن وہ دوبارہ آئے مزید کچرا پھینکنے کے لیے۔ سردار کے دل میں غصے کی ایک لہر دوڑ گئی۔ وہ جانتا تھا کہ اب بات صرف صفائی تک محدود نہیں بلکہ دشمن کو روکنے کی ہے۔ اگر انہیں نہ روکا تو ہمارا سب کچھ ختم ہو جائے گا، سردار نے خود سے کہا اور ایک فیصلہ کن حملے کے لیے تیار ہو گیا۔ جب انسان دریا کے قریب آئے تو اچانک پانی کی گہرائی سے ایک زبردست چھپکا ہوا۔ سردار پوری طاقت کے ساتھ باہر نکلا، اس کی بڑی دم نے پانی کو لہروں میں بدل دیا۔ اس کے کھلے جبڑے اور تیز آنکھیں دیکھ کر انسان کانپ اٹھے۔ سردار نے ایک زوردار دھاڑ ماری جس نے سب کے قدم اکھاڑ دیے۔ وہ اپنے ڈرم اور کچرا وہیں چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ انسانوں کے جاتے ہی جنگل کے جانور خوشی سے جھوم اٹھے۔ کچھوے تالیاں بجانے لگے، طوطے ہوا میں چکر کاٹنے لگے اور ہرن دریا کے کنارے آ کر پانی پینے لگے۔ دریا آہستہ آہستہ صاف ہونے لگا، جیسے وہ بھی سردار کے شکر گزار ہو۔ ایک بوڑھا کچھوا بولا، آج ہمیں پتہ چلا کہ اصل بہادری دوسروں کی حفاظت کرنے میں ہے اور سردار ہمارا اصل محافظ ہے۔ اس دن کے بعد سردار صرف ایک مگرمچھ نہیں رہا بلکہ جنگل کا ہیرو بن گیا۔ وہ دن رات دریا کی نگرانی کرتا تاکہ کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ جنگل کے سب جانوروں نے ایک سبق سیکھا، جب ہم فطرت کی حفاظت کرتے ہیں تو فطرت بھی ہماری حفاظت کرتی ہے۔ سردار اب سکون سے دریا میں تیرتا اور آسمان کو دیکھ کر مسکراتا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کی بہادری نے سب کی زندگی بچا لی۔